قبیلہ بنی جمح سے امیہ بن خلف۔ یہ امیہ بن خلف ان زعمائے مکہ میں سے ہے جنہیں مسلمانوں نے معرکہ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی طرح دیگر تمام قریشی قبائل کے نمائندے بھی اس اجتماع میں حاضر ہوئے۔ اہل تہامہ کو جلسے میں حاضر ہونے سے روکنا۔ پارلیمنٹ کے صدر نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اہل تہامہ کو، جن میں یثرب بھی ہے، جلسے میں حاضر ہونے سے روک دیں، کیونکہ وہ بقول قریش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیرخواہ ہیں، ہواخواہ ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دیں، خصوصاً اہل نجد کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ غیر نمائندہ لوگوں کو بھی مکی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے شامل ہونے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ جب قبائل کے نمائندے پورے ہو گئے تو ان کے درمیان طویل بحث ہوئی اور نمائندوں نے مختلف حل اور تجاویز پیش کی، مگر نمائندوں کی غالب اکثریت نے اکثر تجاویز کو رد کر دیا۔ قبیلہ بنی عامر بن لوئی کے ایک نمائندے ابو الاسود ربیعہ بن عمرو نے ایک تجویز پیش کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر کے نکال دیا جائے، مگر ایک نمائندے کی تنقید اور اس کے نفاذ میں قریش کے مستقبل کے لیے جو خطرات تھے، ان کی وضاحت کے بعد اس تجویز کو اس وقت رد کر دیا گیا۔ اس نمائندے نے کہا، تمہاری یہ رائے کچھ نہیں، کیا تم اس یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن گفتگو اور شیریں گفتاری کو نہیں دیکھتے جو انہیں لوگوں کے دلوں پر غالب کر دیتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم امن میں نہیں رہو گے۔ وہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس فروکش ہو جائے گا اور اپنی گفتار سے ان پر غالب آ جائے گا اور وہ اس کے پیروکار بن جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ان کے ذریعے تمہیں تمہارے شہر میں راند ڈالے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ سے لے لے گا، پھر جو چاہے گا تم سے کرے گا۔ پھر اس نمائندے نے اس تجویز پر اپنی تنقید کو یہ کہہ کر ختم کیا، اس بارے میں کوئی اور رائے دو۔ اس موقع پر بنی اسد بن عبد العزیٰ کے ایک نمائندے ابو البختری بن حشام نے ایک تجویز پیش کی، جو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا، اسے بیڑیوں میں جکڑ دو اور دروازہ بند کر دو، پھر انتظار کرو کہ اسے وہ موت پہنچے جو اس سے قبل کے شعراء زہیر اور نابغہ اور ان کے دیگر گزشتہ لوگوں کو پہنچی تھی۔ لیکن ایک نمائندے کے شور مچانے پر یہ تجویز بھی مکہ کی پارلیمنٹ نے رد کر دی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تمہاری یہ رائے کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم اگر تم نے اسے قید کیا جیسا کہ تم کہتے ہو، وہ اس دروازے کے پیچھے سے جسے تم اس کے سامنے بند کرو گے اپنے امر کو اپنے اصحاب تک پہنچا دے گا، اور قریب ہے کہ وہ تم پر حملہ کر دیں اور اسے تم سے چھین کر لے جائیں، پھر وہ اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ تمہاری حکومت پر غالب آ جائیں گے۔ تمہاری یہ رائے کچھ چیز نہیں، کسی اور رائے پر غور کرو۔ آخر میں مکہ کی پارلیمنٹ نے ایک ناجائز تجویز پر اتفاق کیا جسے مکہ کے عظیم مجرم ابو جہل بن حشام نے پیش کیا، جو قبیلہ بنی مخزوم کا ایک نمائندہ تھا، اور وہ ناجائز تجویز یہ تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں قریش کے تمام قبائل شریک ہوں تاکہ وہ سب کے سب آپ کے خون کے مطالبہ کرنے والے کے مد مقابل ہوں، بس وہ اس کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس سرکش شیطان ابو جہل نے اپنی تجویز میں کہا، خدا کی قسم میری اس کے متعلق ایک رائے ہے، میرے خیال میں تم ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، ابو الحکم وہ کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے خیال میں ہم ہر قبیلے سے ایک بہادر خاندانی اور نمایاں نوجوان کو لے لیں، پھر ان میں سے ہر نوجوان کو ایک تیز تلوار دیں، پھر انہیں اس کی طرف بھجوا دیں اور وہ اسے ایک آدمی کی طرح بیک وقت تلواریں مار کر قتل کر دیں۔ اس طرح ہم اس سے راحت حاصل کر سکیں گے، یعنی جب وہ اس طرح کریں گے تو اس کا خون تمام قبائل میں متفرق ہو جائے گا اور بنو عبد مناف اپنی تمام قوم سے جنگ کرنے کی سکت نہیں پائیں گے اور ہمارے ساتھ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اس کی دیت انہیں دے دیں گے۔ اس ناجائز تجویز کو مکہ کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اور قریش نے اس ظالمانہ قرارداد پر بھروسہ کر لیا اور نمائندے پارلیمنٹ سے واپس چلے گئے اور انہوں نے اس قرارداد کو فوری طور پر نافذ کرنے کا عزم کر لیا۔ جب مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ ظالمانہ قرارداد پاس کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔
اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ جس بستر پر سوتے ہیں اس بستر پر آج رات کو نہ سوئیے گا۔ اس شب کو جس کی صبح کو مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی، قریش کے تمام قبائل کا ایک نمائندہ گروپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے محاصرے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ اس خطرناک سازش کا نفاذ کرے جس کا ہدف آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا، اور جس وقت مسلح نوجوانوں نے جن کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا کام لگایا گیا تھا آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اس وقت آپ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت کفر ایمان کے دروازے پر اس کے شعلے کو ہمیشہ کے لیے بجھانے اور عالم کو اس کے روشن نور کی موجوں سے جو جہل و کفر اور ظلم و انحراف میں پھنسی ہوئی اکناف عالم کو روشن کرنے کے لیے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا، محروم کرنے کے لیے کھڑا تھا، اور مشرکین کے لیڈر اپنی فوجوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے تاکہ تاریخ آدم کی ذلیل ترین اور گھناؤنی سازش کے نفاذ کا مشاہدہ کریں، اور ابو جہل بذات خود بڑے فخر اور تکبر سے کھڑا تھا، گویا اس نے سازش کی کامیابی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس نے بیت نبوی کا محاصرہ کرنے والے گروپ سے مخاطب ہو کر بڑے استہزاء اور تمسخر سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں اردن کے باغات جیسے باغات ملیں گے، اور اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں قتل کرے گا، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے لیے آگ تیار کی جائے گی جس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ اس سازش کے نفاذ کا وقت نصف شب کے بعد مقرر ہوا تھا، اور مکہ کے لیڈر اور ان کی فوجیں صفر کے گھنٹے کے انتظار میں جاگ رہے تھے تاکہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالی اپنے فیصلے میں غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ سورۃ الانفال آیت 30۔ یہ خوفناک سازش اس طرح ناکام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے بچا لیا، اور آپ ڈکٹیٹروں کے سامنے آئے اور وہ آپ کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ ان کے پاس گئے اور ان کی صفوں کے درمیان چلے گئے، اور آپ کے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی تھی۔ آپ نے اسے یہ آیت پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے کفر و سرکشی سے بھرے ہوئے سروں پر بکھیر دیا۔ بعض کا قول ہے کہ ابھی صفر کے گھنٹے میں کچھ تھوڑا سا وقت باقی تھا کہ کفر پر اپنی امید کی اور سرکشی پر اپنے منصوبے کی ناکامی و نامرادی واضح ہو گئی، اور جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑے صفر کے گھنٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے جو ان کے ساتھ نہیں تھا ان کے پاس آ کر کہا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ان کے دلوں میں حسرت کی آندھیاں چل پڑیں اور وہ کہنے لگے،
ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ نے تمہیں ناکام کر دیا ہے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئے تھے، پھر انہوں نے تمہارے ہر آدمی کے سر پر مٹی رکھی اور اپنے کام کو چلے گئے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ بس ہر آدمی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن ابھی انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے گھر کے دروازے پر بھیڑ کر کے اس کی دراڑوں سے دیکھا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھے بستر پر لیٹے دیکھا۔ انہوں نے آپ کو رسول اللہ خیال کیا اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ محمد ہیں جو اپنی چادر میں سوئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ تردد اور شک کا شکار ہو گئے اور کوئی فیصلہ کن کام نہ کر سکے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس عزم کا علم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ حضرمی سبز چادر اوڑھ لو اور اس میں سو جاؤ، آپ کو ان کی طرف سے کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو اپنی اس چادر میں سویا کرتے تھے۔ محاصرین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دیوار پھاندنے کی کوشش کی تو ایک عورت گھر سے چیخ اٹھی، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی قسم عربوں میں یہ ایک عیب کی بات ہے کہ ہمارے متعلق یہ بات ہو کہ ہم نے امزادیوں کی دیواریں پھاندی تھیں اور اپنی حرمت کی پردہ دری کی تھی، اس وجہ سے وہ قتل رسول کے معاملے کو مؤخر کرتے رہے اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نکلنے کے منتظر رہے، پھر ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلتے وقت دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ اس طرح انہیں اس آدمی کے قول کی صداقت معلوم ہو گئی جس نے انہیں بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے ہیں۔ اس موقع پر کفار مکہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً ان کے قبضے سے نکل گئے ہیں، لہذا شرک کا جنون اس بری ناکامی پر چھپ گیا اور اس پر ان کی خبیث سازش کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے عظیم ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا تاکہ دونوں کسی ایسی تجویز پر متفق ہو جائیں جس کے مطابق وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پروگرام اس ظالمانہ قرارداد کی اطلاع کے بعد بنایا جسے مکہ کی پارلیمنٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پاس کیا تھا۔ آپ اس غرض کے لیے حضرت صدیق کے گھر گئے کیونکہ ہجرت کی کارروائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ایک بڑی جانبازی کا کام تھا، اس لیے اس کو نہایت پوشیدہ رکھا گیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پروگرام طے کرنے کے لیے مشورے کے واسطے پہنچے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جو لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ انہیں باہر چلے جانے کا حکم دیں تاکہ اس اہم موضوع پر ہونے والی گفتگو کی کوئی بات باہر نہ جائے۔ ابن اسحاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر دن میں ایک مرتبہ بلا ناغہ آیا کرتے تھے، خاص صبح کو آئیں یا شام کو، مگر جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی گئی تو آپ دوپہر کو ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے جس وقت کوئی شخص ہمارے پاس نہیں آیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو کہا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عظیم کام کے لیے آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے
تو حضرت ابو بکر آپ کی خاطر اپنی چارپائی سے پیچھے ہٹ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس میرے اور میری بہن اسماء بنت ابی بکر کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس جو آدمی ہیں انہیں باہر نکال دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت اور خروج کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم، جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس دن روتے دیکھا تو اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رویا کرتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے انہیں اس کام کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ بس آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو راستہ بتانے کے لیے کرائے پر حاصل کیا۔ یہ شخص بنی الدائل بن بکر سے تھا اور مشرک تھا، اور دونوں نے اپنی اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں اور وہ مقررہ وقت تک ان دونوں کو چرایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے کس طرح نکلے؟ اس تاریخی رات میں تاریخ اسلام میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہوا، جب قریش نے اپنے زعماء اور لیڈروں کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیے حملہ کرنے کے لیے صبح کے انتظار میں تھے تاکہ قریش کی پارلیمنٹ کی قرارداد کو نافذ کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پچھلے دروازے سے آخری گھر کو چھوڑ رہے تھے تاکہ جلدی سے طلوع فجر سے قبل ہی مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ جب قریش کو صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے روپوش ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں بڑی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ سب سے پہلے مرحلے میں نظریں جس راستے کی طرف متوجہ ہوں گی وہ مدینہ کی شاہراہ ہے جو شمال کو جاتی ہے، تاکہ وہ کھوجیوں کی نگرانی میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا راستہ اختیار کیا جس کے متعلق مستعبد تھا کہ قریش اس کی نگرانی کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے، خصوصاً تلاش کے پہلے مرحلے میں، اور وہ مکہ کے جنوب میں ہے اور یمن کو جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو بے خبر رکھنے میں کامیاب رہے، اور بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں، آپ نے مکہ سے باہر بہت بڑی مسافت طے کر لی۔ اس تجویز کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا بھی جائزہ لیا کہ تلاش اور تعاقب کی کارروائی کس قدر بڑھ گئی ہوگی اور اس کا حلقہ کس قدر وسیع ہو گیا ہوگا، اور تمام وہ علاقہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے چلے تھے زیر نگرانی ہوگا۔ لہٰذا اس تاریخی رات کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل سفر جاری رکھنے کو وقتی طور پر روک دیا تاکہ لوگ پرسکون ہو جائیں اور زعماء مکہ کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس غار میں چھپنے پر اتفاق کیا جو اس پہاڑ میں واقع ہے جو مکہ کے جنوب میں ہے، اور اس کا نام طور ہے۔ جب قریش مکہ کو یقین ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبضے سے نکل گئے ہیں اور ان کی سازش کے شر سے بچ گئے ہیں، تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اور ان کے زعماء کو وہ عظیم خطرہ مجسم ہو کر نظر آنے لگا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے نتیجے میں ان کے بت پرستانہ وجود کو خوفزدہ کر رہا تھا۔